اور میں کیا کہوں، میری ذات بہت چھوٹی ہے اور میرے القابات بہت چھوٹے ہیں، علامہ صاحب کی ذات بہت بڑی ہے۔ تو میں پروفیسر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے خوبصورت اشعار کے ساتھ یہ مائک آپ کی سماعت آپ کے حوالے کرنا چاہوں گا۔ شاید یہی موقع تھا کہ اقبال نے فرمایا تھا کہ افلاک سے آتے ہیں نالوں کے جواب آخر، افلاک سے آتے ہیں نالوں کے جواب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر۔ زوردار داروں کی گونج میں استقبال کرنا ہے پیر طریقت مہتاب شریعت صاحبزادہ والا شان، پیر طریقت مہتاب شریعت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر غلام بشیر نقشبندی صاحب متعزلہ العالی زیب سجادہ نشین آستانہ عالیہ باولی شریف۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليہود لیست النصارى على شیء، لیست النصارى على شيء وقالت النصارى لیست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا خطيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ مجاہد اہل سنت، محسن اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمود احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ، گلے گلشن سعادات پیر سید آسن شاہ صاحب گیلانی زیدہ مجدہ، شمس القراء عالمی مبلغ اسلام حضرت مولانا قاری نصر اللہ صاحب زیدہ مجدہ، استاذ الحفاظ شمس القراء حضرت مولانا قاری محمد شفیق صاحب، فخر آل سنت حضرت مولانا علی ناصر صاحب، عاشق رسالت مآب الحاج محمد اقبال گھمن صاحب، انتہائی قابل احترام برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں درس قرآن و حدیث کی
اس سعادت افروز محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ہم سب یہاں قرآن مجید کا پیغام سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ جتنی توجہ آپ لوگ اللہ کے کلام کی طرف دیں گے، اللہ کی رحمت اتنی ہی آپ کی طرف متوجہ ہوگی۔ جتنی توجہ انسان قرآن کی طرف دیتا ہے، جتنی توجہ اللہ کے کلام کی طرف دیتا ہے، اللہ کی رحمت اتنی ہی اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، جب کوئی شخص اپنے گھر سے قرآن سیکھنے کے لیے نکلے تو اس کا یہ چلنا گزشتہ گناہوں کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ہر قدم پہ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہانہ درس قرآن کی محفل کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا کرم فرمائے، کیونکہ انسان جتنی بھی کوشش کر لے، جب تک اللہ کا کرم شامل حال نہ ہو، کوئی بھی کوشش نفع بخش ثابت نہیں ہو سکتی۔ اگر اللہ کا کرم شامل حال ہو تو بیان کرنے والے کے بیان میں تاثیر آ جاتی ہے، اور اگر اللہ کا کرم نہ ہو تو وہ چاہے بیان کرتا رہے، تاثیر نہیں آ سکتی۔ اسی طرح سننے والوں پر اللہ کا کرم ہو تو قرآن ان کے دل میں اتر جاتا ہے، پھر قرآن سن کے ان کا دل کھل اٹھتا ہے۔ اور اگر اللہ کا کرم شامل حال نہ ہو تو ابو جہل جیسا شخص بھی قرآن سن لے تو ہدایت نہیں پا سکتا۔ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ میرے اوپر اور آپ سب پر اپنا کرم فرمائے، اور قرآن مجید فرقان حمید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں نے جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اس کا شان نزول یہ ہے، نجران کے عیسائی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو جس وقت نجران کے عیسائیوں کا وفد حضور کی بارگاہ میں آیا، اس وقت مدینہ منورہ کے قرب و جوار سے کچھ یہودی بھی حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ اب ان کا آپس میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ عیسائی کہتے تھے یہودی سیدھی راہ پر نہیں ہیں، یہودی حق پر نہیں ہیں، یہ بے دین لوگ ہیں۔ اور یہودی کہنے لگے کہ عیسائی سیدھی راہ پر نہیں، یہ بے دین ہیں، یہ حق سے منحرف ہو گئے۔ وہ آپس میں جھگڑنے لگے، اور اسی طرح وہ لوگ جو بت پرست تھے، جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ یہودی بھی بے دین ہیں، عیسائی بھی بے دین ہیں، اور اہل اسلام بھی، حضور کا کلمہ پڑھنے والے لوگ، یہ بھی سیدھی راہ پر نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سب کے درمیان قیامت کے دن اللہ فیصلہ فرمائے گا اور بتائے گا کہ کون حق پر ہے۔ دنیا میں اس نے فیصلہ سنا دیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین ہے تو صرف اسلام۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو چاہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، فیصلہ اللہ نے سنا دیا ہے
اس آیہ مبارکہ میں فرمایا کہ جن کے دل اس فیصلے کو نہیں مان رہے، قیامت کے دن اللہ ان پر ظاہر کر دے گا، ان کو دکھا دے گا کہ حق کیا ہے۔ ترجمہ سماعت کریں۔ شان نزول میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ عیسائی اور یہودی لڑ رہے تھے۔ عیسائی نجران سے آئے تھے حضور کے پاس، یہودی مدینہ منورہ کے قرب و جوار میں رہتے تھے، اور ایک دوسرے سے جھگڑتے ہوئے کہنے لگے، وہ کہتے ہیں تم بے دین ہو، وہ کہتے ہیں تم بے دین ہو، وہ کہتے ہیں تم راہ حق پر نہیں، وہ کہتے ہیں تم راہ حق پر نہیں۔ اسی طرح جو بت پرست ہیں یا مجوسی ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمارے سوا دوسرا کوئی بھی حق پہ نہیں۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اور یہودی بولے عیسائی کچھ نہیں، عیسائی سیدھی راہ پر نہیں، عیسائی بے دین ہیں۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصارہ بولے، یہودی بولے، عیسائی بولے یہودی کسی شے پر نہیں۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابِ، حالانکہ عیسائی بھی اہل کتاب ہیں، یہودی بھی اہل کتاب ہیں، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں، اس کے باوجود حق پہچاننے میں، حق کو شناخت کرنے میں انہوں نے بغض سے اور حسد سے کام لیا ہے۔ حق کو پہچانتے ہیں کہ حق کیا ہے، اس کے باوجود وہ حق کو تسلیم نہیں کر رہے۔ عیسائیوں اور یہودیوں کے پاس حضور کی نشانیاں موجود تھیں۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح جاہلوں نے انہی کی طرح بات کی۔ لا یعلمون، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو بت پرست تھے، جو آگ کی پوجا کرنے والے یا بتوں کی پوجا کرنے والے تھے۔ مثل قولہم، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح انہوں نے بھی یہی بات کی کہ جی بس ہم حق پہ ہیں جو بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، دوسرا کوئی حق پہ نہیں ہے۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، تو اللہ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ فیما کانوا فیہ یختلفون، جس بات میں وہ جھگڑ رہے ہیں، جس بات میں وہ جھگڑا کرتے تھے، اللہ اس قیامت کے دن اس بات میں فیصلہ انہیں سنا دے گا، حق کو واضح فرما دے گا۔ یہاں دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک تو یہ کہ عیسائی انجیل پڑھتے ہیں اور پھر بھی حضور کی عظمت کو تسلیم نہیں کر رہے، تو اس کا سبب جہالت نہیں، اس کا سبب حسد ہے، اس کا سبب بغض ہے، کیونکہ بسا اوقات آدمی حق کو دیکھ کر بھی حق نہیں مانتا تو سبب بنتا ہے حسد، جس طرح کہ پیچھے ذکر ہو چکا ہے، حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق، حق ان پر واضح ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود وہ حسد کرتے ہوئے چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو بھی یہودی بنا دیں۔ پیچھے یہ مضمون بیان ہو چکا ہے کہ حق ان پر واضح ہو چکا ہے۔ ایک مثال یہودیوں سے دے رہا ہوں، ایک عیسائیوں سے۔ امام حاکم نے المستدرک میں یہ روایت نقل کی ہے، جس دن مکہ شریف میں ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، مکے میں ایک یہودی تاجر آیا ہوا تھا، تجارت کرتا تھا لیکن عالم تھا۔ 12 ربیع الاول کے دن عام الفیل اہل مکہ سے وہ پوچھتا ہے، کر رات مکے میں قریشی ہاشمیوں کے ہاں کوئی بچہ تو نہیں پیدا ہوا؟ لوگوں نے کہا تو کیوں پوچھتا ہے، تو کیوں یہ پوچھ رہا ہے؟ اس نے کہا ولدا ہذہ اللیلہ نبی ہذہ الامۃ الاخیرہ، یہ جو رات گزری ہے اس رات آخری امت کا آخری نبی پیدا ہوا۔
کون پیدا ہوا ہے؟ ماشاءاللہ آپ غور سے سن رہے ہیں. اس یہودی تاجر نے یہ نہیں کہا کہ اس رات نبی پیدا ہوا، اس نے کہا آخری نبی پیدا ہوا. گویا حضور ابھی دنیا میں نہیں آئے، ختم نبوت کا ذکر پہلے ہی موجود تھا. امام حاکم نے المستدرک میں یہ روایت نقل کی. اور جانتے ہیں مستدرک حدیث کی کس کتاب کو کہتے ہیں؟ یہ المستدرک علی الصحیحین ہے، یعنی امام بخاری امام مسلم نے جن شرائط پر احادیث لی ہیں تو وہ احادیث جو ان کی شرائط پر تھیں پر وہ بخاری شریف میں یا مسلم شریف میں جمع نہیں کر سکے، وہ حدیثیں امام حاکم نے المستدرک میں جمع کی ہیں. اس لیے المستدرک علی الصحیحین اسے کہتے ہیں. امام حاکم نے یہ حدیث المستدرک میں جمع کی ہے، نقل فرمائی ہے کہ اس یہودی تاجر نے کہا ولد ہذہ اللیلہ نبی ہذہ الامۃ الاخیرہ، اس آخری امت کا آخری نبی گزشتہ رات دنیا میں آیا. اس نے اپنے غلاموں سے کہا، نوکروں سے کہا تلاش کرو، پتہ کرو، کسی محلے سے خبر مل جائے کہ شاید کوئی بچہ کل رات پیدا ہوا ہو. پتہ چلا حضرت عبد المطلب کے گھر پوتا ہوا ہے. یہودی تاجر آ گیا در عبد المطلب پر، کہنے لگا اپنے نو مولود پوتے کا دیدار تو کرائیں. حضرت عبد المطلب سفید کپڑے میں حضور کو لپیٹ کے لائے. اس یہودی تاجر نے حضور کا چہرہ دیکھا، بات سمجھ گیا، پر نشانی دیکھنے کے لیے اس نے کہا ذرا نو مولود کی پشت دکھاؤ. حضرت عبد المطلب نے پشت دکھائی، کپڑا ہٹایا. جب دو کاندھوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی تو وہ یہودی تاجر غش کھا کے زمین پہ گر گیا، بے ہوش ہو کے گر گیا. حضرت عبد المطلب اندر چلے گئے، حضور کو لٹا کے پھر واپس آئے، پانی چھڑکا اور یہودی تاجر کو اٹھایا. اسے ہوش آیا تو آپ نے پوچھا یہ معاملہ کیا ہے؟ پہلے تو کہتا تھا کوئی بچہ پیدا ہوا ہے اس کی زیارت کراؤ، اور پھر جب حضور کا چہرہ دیکھا تو کہنے لگا پشت دکھاؤ. عام طور پہ لوگ نو مولود بچوں کا چہرہ ہی دیکھتے ہیں، بالخصوص عورتیں جب کسی کے گھر جاتی ہیں نا، پتہ چلے بیٹا ہوا ہے بچہ ہوا ہے، کہتی ہیں دکھاؤ ہاں کس پہ گیا ہے. جب دکھاتے ہیں تو عورتیں کہتی ہیں اس کا ناک نانے پہ گیا ہے، کوئی کہتی ہے نہیں یہ پھینا ہے دادے پہ گیا ہے، نہیں اس کا ماتھا جو ہے نا وہ مامے پہ گیا ہے. عورتیں یہی کہتی ہیں. تو کس کو دیکھتی ہیں؟ چہرے کو. حضرت عبد المطلب نے فرمایا نو مولود کا لوگ چہرہ ہی دیکھتے ہیں، تو نے کہا پشت دکھاؤ، سبب کیا ہے؟ اس یہودی تاجر نے کہا پہلے نبیوں کے دائیں بازو پر یا دائیں ہاتھ پہ نبوت کا نشان ہوتا تھا، آخری نبی کی دلیل یہ تھی، نشانی یہ تھی کہ جو آخری نبی آئے گا اس کے دو کاندھوں کے درمیان مہر نبوت کا نشان ہوگا. اس لیے میں نے کہا کہ مجھے کاندھے دکھاؤ، ان کی پشت دکھاؤ. یہ آخری نبی کی نشانی تھی کہ ان کے دو کاندھوں کے درمیان مہر نبوت کا نشان ہوگا. یہ بات ایک یہودی تاجر نے کہی. اور عیسائیوں کے ہاں امام الانبیاء کی آمد سے پہلے حضور کا ذکر موجود تھا. حضور کے صحابی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن دنوں ہمارے آقا کریم نے اعلان نبوت فرمایا ان دنوں طلحہ بصرے میں تھے. عیسائیوں کی عبادت گاہ میں گئے، دیکھا عیسائی راہب تقریر کر رہے، آپ بیٹھ گئے. اس عیسائی راہب نے دوران تقریر پوچھا تم میں کوئی مکے کا رہنے والا تو نہیں؟ کوئی مکی موجود ہے؟ حضرت طلحہ کھڑے ہوئے، انہوں نے فرمایا میں مکے کا رہنے والا، بتا کیا بات ہے؟ اس راہب نے کہا کیا احمد نے نبوت کا اعلان کر دی ہے؟ حضرت طلحہ کہتے ہیں میں نے پوچھا من احمد، کس احمد کی بات کرتے ہو؟ اس عیسائی راہب نے کہا یبعث بمکہ وہو خاتم الانبیاء، میں اس احمد کی بات کر رہا ہوں جو مکے میں پیدا ہوگا اور ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے گا.
حضرت طلحہ کہتے ہیں میں جب سفر سے واپس آیا، گھر پہنچا تو میں نے گھر والوں سے پوچھا میری غیر موجودگی میں کوئی واقعہ تو شہر میں نہیں ہوا؟ گھر والوں نے بتایا جناب عبد المطلب کے پوتے نے نبوت کا اعلان کیا ہے۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں میں نے پوچھا کوئی ان کا ساتھ بھی دے رہا ہے یا ابھی تک کسی نے کلمہ نہیں پڑھا؟ گھر والوں نے بتایا ابو قحافہ کا بیٹا ساتھ دے رہا ہے۔ تو جناب طلحہ کہتے ہیں میں اسی وقت اپنے گھر سے نکلا اور سیدھا حضرت صدیق اکبر کے پاس چلا گیا اور جا کے پوچھا اے صدیق اکبر آپ کیوں حضور کا ساتھ دے رہے ہیں؟ تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا طلحہ دیر نہ کر، حق وہی ہے جو حضور بیان فرما رہے ہیں، تو دیر نہ کر، حق وہی ہے جو حضور بیان کر رہے ہیں۔ تو جناب طلحہ کہتے ہیں جناب صدیق اکبر سے پھر میں آپ کے پاس نہیں بیٹھتا، چلیں چل کے حضور کی محفل میں ہی بیٹھتے ہیں۔ اسی وقت سیدھے حضور کی بارگاہ میں آ گئے اور آ کے اسلام قبول کر لیا۔ یہ جو روایت میں نے بیان کی ہے اسے محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا ہے، عظیم محقق ہیں، عظیم سیرت نگار ہیں، انہوں نے اس روایت کو بیان فرمایا۔ حضرت طلحہ کے قبول اسلام کا سبب یہ بنا کہ آپ نے دوران سفر بصرہ میں ایک عیسائی راہب سے سنا تھا کہ مکہ میں احمد نامی پیغمبر آئیں گے، یبعث بمکہ تھا، وہ مکہ میں تشریف لائیں گے، یہاں مبعوث ہوں گے، وہ خاتم الانبیاء اور وہ آخری نبی ہوں گے، وہ ختم نبوت کا تاج پہن کے آئیں گے۔ قرآن مجید کہتا ہے اہل کتاب حضور کو پہچانتے ہیں، اہل کتاب حضور کی نشانیوں سے واقف۔ اس موضوع کو متعدد دروس میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ عیسائیوں کے ہاں اور یہودیوں کے ہاں کئی ایسی نشانیاں ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ جانتے تھے، حضور کی آمد سے پہلے ہی واقف تھے کہ مکے میں آخری نبی مبعوث ہوگا۔ آگے ارشاد فرمایا فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، یہ فیصلہ کن بات ہے کہ آج تو لوگ اپنی مرضیاں کر رہے ہیں، حسد یا بغض کی وجہ سے حق کو قبول نہیں کر رہے، پر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے گا، ان پر ظاہر فرما دے گا کہ حق کیا ہے۔ اس دن وہ حق کو مان لیں گے پر اس دن ماننے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اعلیٰ حضرت نے اسی لیے لکھا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے عقیدہ آخرت ہے، اور یہ تمام انبیاء کرام کی دعوت میں مشترک ہے۔ تمام انبیاء کرام نے یہ دعوت دی ہے کہ یہ جہان ہی سب کچھ نہیں، یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں، اس کے علاوہ بھی کوئی جہان ہے، یہ عارضی ہے وہ باقی رہنے والا ہے، یہ فانی ہے وہ لازوال ہے، یہ مسافر خانہ ہے، یہ راہ گزر ہے وہ منزل ہے۔ دنیا عارضی گھر ہے، یہ تمام نبیوں کی دعوت میں ہے، تمام انبیاء نے اس چیز کی دعوت دی ہے کہ اس جہان کو ہی سب کچھ نہ سمجھ لینا، یہ عارضی جہان ہے۔ ابھی ہم پیٹ بدل رہے ہیں، پہلے ماں کے پیٹ میں، ماں کے پیٹ سے نکلے تو دنیا کے پیٹ میں، اور دنیا کے پیٹ سے نکلیں گے تو قبر کے پیٹ میں، اور قبر کے پیٹ سے نکلیں گے تو
اصل زندگی شروع ہوگی جس نے کبھی ختم نہیں ہونا، وہ زندگی ہمیشہ رہے گی۔ اگر یہ بات دل میں اتر جائے، سمجھ آ جائے، تو پھر زندگی نیکیوں کا نمونہ بن جائے۔ بس اپنے آپ کو یہ بات سمجھانا ہی مشکل ہے کہ اصل زندگی کون سی ہے، اصل جہان کون سا ہے۔ ہم اپنے ہاتھوں میتیں لحد میں اتارتے ہیں، کتنے جنازے اپنے ہاتھوں لحد میں اتارے، پر پھر بھی دل دنیا سے ہی لگا ہوا ہے، اور یہاں ہی رہنے کا ارادہ ہے اور آگے کی کچھ تیاری نہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا، اگر ہم قیامت کا انکار کر دیں تو کیا ہم قیامت سے بھاگ سکتے ہیں؟ یہ پروگرام کینسل ہو سکتا ہے؟ بعض دوستوں نے لاہور جانے کا پروگرام بنایا کہ چلو جی سیر کر کے آتے ہیں، وہ جس دن لاہور جانا تھا اس دن کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا، انہوں نے پروگرام کینسل کر دیا، وہ سیر کرنے لاہور نہیں گئے۔ ہمارے کئی پروگرام کینسل ہو جاتے ہیں، قیامت کا پروگرام کینسل ہو سکتا ہے؟ چند لوگ ہی بولے ہیں۔ وہاں جانا ہی جانا ہے، بھاگ نہیں سکتے، وہاں سے جان چھڑا نہیں سکتے کہ جی میں نہیں حشر میں جاؤں گا، وہاں جانا ہی جانا ہے۔ آپ لوگ قیامت کی تیاری کریں نہ کریں، اللہ قیامت بپا کرنے کی پوری تیاری کر رہا۔ فاللہ یحکم بینہم، اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، تو فیصلے کے لیے جو تقاضے ہیں وہ اللہ پورے کر رہے ہیں، عدل کے جو تقاضے ہیں وہ اللہ پورے کر رہے ہیں۔ دونوں کاندھوں پہ فرشتے بیٹھے ہیں جو اعمال لکھ رہے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ اچھا، اگر آپ لوگ کسی کو فون کر رہے ہوں اور آپ کو پتا ہو کہ میرا فون انٹیلیجنس والے ریکارڈ کر رہے ہیں، میری باتیں ٹیپ ہو رہی ہیں، تو فون پہ آپ کوئی کمزور بات کریں گے، ماڑی گل کریں گے؟ جن دنوں میں 9/11 کا واقعہ ہوا، امریکہ میں وزارت دفاع کی عمارت گری، امریکہ سے کسی دوست کا فون آ جاتا اور میں اسے پوچھتا کہ بتاؤ واقعہ کیسے ہوا ہے، وہ کہتا جی میں نہیں بتا سکتا، ہمارے فون ٹیپ ہوتے ہیں، میں نے اگر ٹیلی فون پہ آپ کے ساتھ اس واقعہ کے بارے میں کوئی کمزور بات کر دی، پولیس مجھے پکڑ کے لے جائے گی۔ اگر آپ کو یقین ہو کہ آپ ٹیلی فون پہ کسی سے بات کر رہے ہیں اور آپ کی باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، انٹیلیجنس والے فون ریکارڈ کر رہے ہیں، تو کیا آپ پھر کوئی اپنے خلاف کوئی کمزور بات کریں گے؟ کاش اتنا یقین قرآن پر بھی ہو جاتا۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، قرآن کہتا ہے جو لفظ تم منہ سے نکالتے ہو فرشتے لکھ رہے ہیں، جو لفظ نکال رہے ہو وہ ریکارڈ ہو رہے ہیں، جو کچھ تم عمل کر رہے ہو اس کی فلم بن رہی ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین۔ پروردگار اگر کوئی فرشتوں کے لکھے ہوئے کو نہ مانے تو کیا کوئی دوسری گواہی ہے؟ اگر کوئی کہہ دے میں نہیں مانتا فرشتوں کے لکھے ہوئے کو، تو قیامت کے دن کوئی دوسری گواہی ہے؟ جواب آتا ہے وَإِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا۔ دوسری گواہی یہ ہے کہ جس زمین پہ تم نے کوئی عمل کیا ہے وہ زمین بول کے بتائے گی میری چھاتی پہ سجدہ کیا گیا ہے یا میری چھاتی پہ بیٹھ کے جھوٹ بولا گیا، زمین گواہی دے گی۔ پروردگار اگر کوئی زمین کی گواہی کو بھی نہ مانے،
اگر کوئی کہے میں نہیں زمین کی گواہی مانتا، یا اللہ کوئی تیسرا گواہ بھی ہے؟ ایک گواہی تو ہوگی کرامن کاتبین کی جو کاندھوں پہ بیٹھے ہیں لکھ رہے ہیں، دوسری گواہی زمین کی۔ یا اللہ اگر کوئی ان دونوں گواہوں کو نہیں مانتا، کوئی تیسرا گواہ بھی ہے؟ تو سورہ یاسین پڑھیں، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ فرمایا ہم تمہارے ہونٹوں پہ مہر لگا دیں گے اور ہاتھوں سے کہیں گے بولو دنیا میں کیا کرتے رہے ہو، پیروں سے کہیں گے بولو بتاؤ دنیا میں کدھر چل کے جاتے رہے ہو۔ اس دن میرے اعضاء بولیں گے کہ ہم سے کیا کیا کام لیا گیا ہے۔ آپ لوگ قیامت کی تیاری کریں یا نہ کریں، جس نے قیامت بپا کرنی ہے وہ قیامت کی پوری تیاری کر رہا ہے۔ زمین آپ کے اعمال نوٹ کر رہی ہے، آپ کے اپنے اعضاء بولیں گے قیامت کے دن، یہ اعضاء گواہی دیں گے کہ ہم کیا عمل کرتے رہے۔ قیامت سے ہم بھاگ نہیں سکتے، اس نے بپا ہونا ہے، وہاں جانا ہی جانا ہے۔ پھر اس کے لیے ہماری تیاری کیا ہے؟ حضور غوث اعظم کا یہ فرمان میں نے پہلے بھی کسی درس میں سنایا تھا۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا تھا یا تو وقت کو روک لو، اور اگر وقت کو روک نہیں سکتے، تم وقت کے آگے بے بس ہو، وقت کو روک نہیں سکتے، تو پھر وقت جہاں لے کے جا رہا ہے وہاں پہنچنے کی تیاری کر لو۔ دو کاموں میں سے ایک کام تو کرو، یا تو وقت کو روک لو، اور اگر نہیں روک سکتے تو پھر وقت جہاں لے کے جا رہا ہے وہاں پہنچنے کی تیاری کر لو۔ ہمارے ہاں بعض لوگ ایسے ہیں جن کے دل اس فریب میں مبتلا ہیں، جی ہمیں آخرت کی فکر ہے، ہم تو آخرت کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو میں آپ کو ایک طریقہ بتا رہا ہوں جس سے آپ اپنا ایکس رے کر سکتے ہیں، اپنا چیک اپ کر سکتے ہیں کہ میرے اندر آخرت کی فکر ہے یا نہیں ہے۔ آپ اپنی دعاؤں کا تجزیہ کریں کہ میں دعا میں اللہ سے مانگتا کیا ہوں، میری دعاؤں میں دنیا کی طلب کتنی ہے، آخرت کی طلب کتنی ہے۔ اپنی دعاؤں کا تجزیہ کریں کہ جب میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں تو کیا مانگتا ہوں، صرف دنیا، یا دنیا کے ساتھ میں آخرت بھی مانگتا ہوں۔ میری کیا خواہش ہے کہ اللہ میرے لیے کیا کچھ کرے۔ دعا یہی ہوتی ہے نا، یا اللہ میرے لیے ایسا کر دے، میرے لیے ایسا کر دے۔ تو آپ اللہ سے کیا مانگتے ہیں، صرف دنیا، یا دنیا کے ساتھ آخرت بھی مانگتے ہیں؟ اس سے آپ اپنا تجزیہ کر سکتے ہیں کہ میرا دل کس چیز میں پھنسا ہوا ہے۔ چونکہ اگر آپ صرف دنیا مانگتے ہیں، آخرت کبھی نہیں مانگی، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے دل دنیا کے فراڈ میں آ چکا ہے۔ بندے کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ اللہ سے مانگتا ہے۔ اگر آپ صرف دنیا مانگ رہے ہیں، آخرت نہیں مانگتے، تو اس کا مطلب یہ ہے آپ کو آخرت کی طلب نہیں ہے، آپ کو صرف دنیا کی طلب ہے۔ اور اگر آپ آخرت مانگتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں آخرت کی فکر ہے۔ آئیں ایک حدیث مبارکہ سنیں، اس سے ایمان کو جلا ملے گی، اور یہ بھی پتا چلے گا کہ صحابہ کی دعائیں کیا ہوتی تھیں۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہیں، حضرت فاروق اعظم حاضر ہیں، شیخین کریمین حضور کی خدمت میں بیٹھے ہیں، کسی موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے، حضور نے اچانک دعا فرمائی، اور دعا کیا کی، یا اللہ عبداللہ بن مسعود اس وقت تجھ سے جو مانگ رہا ہے تو اس کو دے دے۔ کون مانگ رہے؟ عبداللہ بن مسعود وہاں موجود نہیں، وہ تو اپنے گھر بیٹھ کے دعا کر رہے ہیں۔
اور حضور صحابہ کرام شیخین کے درمیان بیٹھے ہوئے حضور دعا کر رہے ہیں، یا اللہ ابن مسعود اس وقت تجھ سے جو مانگ رہا ہے وہ اسے دے دے۔ صحابہ سمجھ گئے ابن مسعود کی دعا قبول ہو گئی، جو اس نے آج مانگا ہے وہ مل جائے گا، کیوں کہ حضور نے بھی ان کے لیے دعا کی۔ محفل ختم ہوئی، صحابہ اپنے گھروں کو چلے، تو حضرت صدیق اکبر نے سوچا اپنے گھر بعد میں جاؤں گا، پہلے جا کے ابن مسعود کو مبارک دے کے آتا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر آ گئے جناب عبداللہ بن مسعود کے گھر، دروازے پہ دستک دی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے مرحبا کہا، میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ رفیق سفر رسول آج میرے مہمان بنے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کو خوش آمدید کہا اور اپنے گھر بٹھایا۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود نے پوچھا، یار غار کدھر آئے ہیں؟ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا، میں تمہیں مبارک دینے آیا ہوں۔ پوچھا کس چیز کی مبارک؟ فرمایا آج تم نے جو دعا کی ہے وہ اللہ نے قبول فرما لی، وہ چیز جو تم نے مانگی ہے وہ تمہیں ملے گی۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں دعا میں نے مانگی، آپ کو کیسے پتا چلا کہ آج میں نے کوئی دعا کی ہے؟ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں میں حضور کے پاس سے اٹھ کے آ رہا ہوں۔ صحابہ کا عقیدہ کیا ہے؟ حضور اپنے غلاموں کی حالت جانتے ہیں، حضور اپنے غلاموں کے دلوں کی کیفیت، جو خود بے خبر ہیں وہ کہتے ہیں نبی کو خبر کوئی نہیں، جنہیں خود خبر نہیں کہ مقام نبوت کیا ہے، جنہیں مقام رسالت سے آشنائی نہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی علم نہیں رکھتے، اور جنہیں قرآن اور حدیث کی سمجھ آ گئی پھر وہ کہتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کیا ہے وہ جو تجھ پہ عیان ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا میں حضور کے پاس سے اٹھ کے آ رہا ہوں، اور حضور نے دعا مانگی ہے، یا اللہ ابن مسعود جو مانگ رہا ہے وہ اس کو دے دے۔ مجھے پتا چل گیا تو نے آج کوئی دعا مانگی ہے، اور یہ بھی پتا چل گیا کہ وہ دعا قبول ہوگی، کیونکہ حضور نے جو تیرے لیے دعا کر دی۔ عبداللہ بن مسعود خوش ہوئے۔ اب سنیں وہ جملہ جس کے لیے میں نے ساری حدیث آپ کو سنائی ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے پوچھا اے ابن مسعود یہ تو بتا تو نے دعا میں مانگا کیا ہے؟ کیا چیز مانگی ہے دعا میں؟ سوال کیا کیا ہے دعا کے اندر؟ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے آج دعا کی پروردگار مجھے جنت میں حضور کی معیت چاہیے، یا اللہ جو اس پہ سبحان اللہ کہیں یا آمین کہیں انہیں جنت میں حضور کا قرب عطا فرما۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے یہ دعا مانگی، یا اللہ مجھے جنت میں حضور کا قرب عطا فرما۔ آپ نے یہ دعا زندگی میں کتنی دفعہ مانگی ہے؟ ذرا سوچیں تو صحیح، کتنی دفعہ آپ، یا پھر آج صبح سے لے کے اب تک 4 نمازیں تو آپ پڑھ چکے ہیں، تو کیا کسی ایک نماز کے بعد بھی یہ دعا کی ہے یا اللہ حضور کا قرب عطا کر؟ زندگی میں کتنی دفعہ آپ نے حضور کا قرب مانگا ہے؟ اسی سے پتہ چل جاتا ہے دل میں کس چیز کی خواہش۔ دل کو جس شے کی خواہش ہو وہ دعا کی صورت میں ہونٹوں پہ آ جاتی ہے۔ یقیناً آپ لوگوں نے بھی کبھی یہ دعا کی ہوگی، لیکن سال کے بعد یا کبھی زندگی میں 2-4 دفعہ یہ دعا مانگی ہوگی کہ یا اللہ حضور کا قرب عطا کر۔
لیکن میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں، بار بار آخرت طلب کریں، اللہ تعالیٰ سے بار بار یہ چیز مانگیں، کیونکہ جب بار بار مانگیں گے دل اس طرف متوجہ ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے یہ دعا کی ہے، یا اللہ آخرت میں حضور کا قرب عطا کر، حضور کی معیت عطا کر۔ حضرت صدیق اکبر خوش ہوئے اور فرمایا تمہیں ضرور حضور کا قرب ملے گا، بشارت دے کے چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازے پہ دستک ہوئی، عبداللہ بن مسعود باہر نکلے تو کیا دیکھا، اب فاروق اعظم دروازے پہ کھڑے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا مراد مصطفیٰ کو میں مرحبا کہتا ہوں، میں کتنا خوش نصیب ہوں، آج وہ شخص میرے گھر آیا ہے جسے دعا کر کے حضور نے مانگا تھا۔ آؤ عمر بیٹھو، کدھر آئے ہو؟ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں ابن مسعود میں تمہیں مبارک دینے آیا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کس چیز کی مبارک؟ فاروق اعظم کہتے ہیں تم نے جو آج دعا مانگی ہے نا وہ قبول ہو گئی ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں فاروق اعظم آپ سے پہلے یہ مبارک صدیق اکبر مجھے دے گئے۔ تو حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں سچ ہے میں نیکیوں میں ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا، یہ سچ ہے کہ میں نیکیوں میں ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا، وہ ہمیشہ نیکیوں میں مجھ سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو میں اس روایت سے جو چیز آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ کہ صحابہ کی دعاؤں میں، ویسے دنیا بھی اللہ ہی سے مانگنی ہے، یہ نہیں کہ دنیا ہم اللہ سے نہیں مانگتے، دنیا بھی اللہ سے ہی مانگنی ہے، لیکن صرف دنیا نہ مانگیں بلکہ اللہ سے آخرت مانگیں۔ ایک اور روایت آپ کی خدمت میں اسی مضمون پر عرض کر رہا ہوں جس میں اصلاح کے چند پہلو بھی ہیں اور دعا کے آداب بھی ہیں۔ ایک بیمار صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، ان کے جسم میں کئی بیماریاں تھیں، کئی بیماریوں میں مبتلا تھے اور پریشان ہو کے حضور کی بارگاہ میں آئے اور حضور کے سامنے ادب سے بیٹھ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے فلاں بیماری بھی ہے، فلاں بیماری بھی ہے، فلاں بیماری بھی ہے، بیماریاں گنوا رہے ہیں۔ حضور نگاہ کرم فرمائیں، حضور میرے لیے دعا فرمائیں، حضور مجھے شفا مل جائے، استغاثہ کر رہے ہیں۔ حضور نے مسکرا کے فرمایا پہلے یہ تو بتا تو نے دعا کیا مانگی تھی؟ ذرا حدیث پاک کا مضمون سمجھیں۔ ایک صحابی آئے ہیں اپنی بیماریاں بیان کرتے ہیں، حضور ان سے فرما رہے ہیں پہلے تو یہ بتا تو نے دعا کیا کی تھی؟ وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کچھ عرصہ پہلے یہ دعا کی تھی، یا اللہ میرے گناہوں کی جو سزا مجھے آخرت میں دینی ہے وہ دنیا میں ہی دے دے۔ حضور نے فرمایا پھر تو نے خود بیماریاں مانگی ہیں، پھر تو نے خود بیماریاں مانگی ہیں، تو نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ جو سزا مجھے آخرت میں دینی ہے دنیا میں ہی دے دے، آخرت میں مجھے کوئی سزا نہ ملے۔ حدیث کا اگلا حصہ تو میں بعد میں سناتا ہوں، پہلے مجھے یہ بتائیں صحابی نے وہ جو دعا کی تھی کچھ عرصہ پہلے تنہائی میں کی تھی، حضور کو کیسے پتا چل گیا؟ حضور نے اسے پہلا سوال یہ کیوں کیا ہے کہ بتا تو نے دعا کیا کی تھی؟ پتا چلا حضور جانتے ہیں، حضور اللہ نے حضور کو علم عطا فرمایا۔ پھر حضور نے فرمایا اب جو حدیث پاک کا دوسرا پیغام ہے اللہ کی شان، حضور نے فرمایا جب تو نے اللہ سے مانگنا تھا تو پھر یہ کیوں مانگا کہ یا اللہ مجھے دنیا میں تکلیف دے اور آخرت میں تکلیف نہ دینا؟ جب مانگنا اس سخی سے ہے، اس جواد سے ہے جس کی سخاوت کبھی ختم ہونے والی نہیں،
جس کی رحمتیں کبھی ختم ہونے والی نہیں، تو پھر تو نے یہ کیوں نہیں مانگا کہ یا اللہ مجھے دنیا میں بھی عافیت دے، آخرت میں بھی عافیت دے؟ تجھے چاہیے تھا تو اس طرح مانگتا، یا اللہ مجھے دنیا میں بھی کوئی تکلیف نہ آئے، مجھے آخرت میں بھی کوئی تکلیف نہ آئے۔ کیوں؟ مانگنا اس سے ہے جو اللہ ہے۔ کون ہے؟ حضور نے فرمایا جب اللہ سے مانگ رہے ہو تو پھر یہ کیوں کہا کہ یا اللہ مجھے تکلیف دے؟ میں اگر گناہگار ہوں، میرے گناہوں کی سزا آخرت میں ملنی ہے تو وہ آخرت میں دنیا میں مل جائے، تو اس طرح کہتا یا اللہ میری خطائیں معاف کر دے، مجھے دنیا میں بھی خیریت دے، آخرت میں بھی خیریت دے۔ دعا مانگنے کا سلیقہ حضور نے سکھا دیا، دعا مانگنے کے آداب حضور نے سکھا دی۔ فرمایا یوں دعا کرتے، پروردگار میری خطائیں معاف کر دے، مجھے دنیا میں بھی بھلائی ملے، مجھے آخرت میں بھی بھلائی ملے۔ اللہ ایسا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ فرمایا تو نے خود ہی تو بیماریاں مانگی۔ اب سائل آیا تھا بیماریاں لے کے، کیا بیماریاں لے کے ہی واپس گیا ہے؟ نہیں۔ حضور نے فرمایا میں دعا پڑھتا ہوں تو میرے پیچھے پڑھ۔ دعا آپ سب کو آتی ہے، حضور نے پڑھایا، پڑھ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس صحابی نے حضور کے پیچھے دعا پڑھ لی۔ میں سوچتا ہوں پڑھانے والے نبیوں کے امام ہو اور پڑھنے والا صحابی رسول ہو تو کتنی رحمتیں نازل ہو رہی ہوں گی۔ یہ دعا پڑھانے کے بعد حضور نے ہاتھ پکڑا، فرمایا جا اللہ نے تیری بیماریاں دور فرما دی ہیں۔ وہ جو کئی بیماریاں لے کے آئے تھے حضور کے پیچھے یہ دعا پڑھی، برکات وجود نبوی ملی، آئے تھے تو بیماریاں لے کے گئے ہیں تو شفائیں لے کے گئے۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ۔ اس آیت میں جو آج میں نے خطبہ میں پڑھی ہے، ایک لفظ بار بار میری توجہ اپنی طرف کھینچتا ہے اور چاہتا ہوں کہ اس کی تشریح کر کے پھر گفتگو کو سمیٹ لوں۔ فاللہ یحکم بینہم، ان کے درمیان اللہ فیصلہ کرے گا۔ کون فیصلہ کرے گا؟ جانتے ہیں اللہ کون ہے؟ جانتے ہیں اللہ کون ہے؟ جب یہ فرمائے نا اللہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، اس لفظ میں بڑا جلال ہے، بڑا رعب ہے، بڑی ہیبت۔ آج کل حجاج کے قافلے جا رہے ہیں، احرام باندھے، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں آ رہی ہیں۔ نواسہ رسول سرکار سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر سید سجاد علی اوسط سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ احرام باندھا اور نیت کر لی حج کی، تلبیہ پڑھا لبیک اللہم لبیک، بس اتنا پڑھے کہ غش کھا کے گر گئے۔ کچھ دیر بعد ہوش آئی ہے، لوگوں نے پوچھا امام تلبیہ پڑھتے ہوئے آپ غش کھا کے کیوں گر گئے؟ سید سجاد نے کہا میں عرض کر رہا تھا اے اللہ میں حاضر ہوں، تو اللہ کی جو جلالت ہے وہ میرے اوپر طاری ہوئی۔ میں نے سوچا میں کس کو کہہ رہا ہوں کہ میں حاضر ہوں، کہیں اس بارگاہ سے یہ جواب نہ آ جائے لا لبیک، میں غش کھا کے گر گیا۔ میں نے جب یہ روایت پڑھی تو سوچنے لگا جو جتنا قریب ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ ڈرتا ہے، جو جتنا اونچے مرتبے پہ ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ آداب بارگاہ ذوالجلال کو پیش نظر رکھتا ہے، اور ہم جیسے لوگ جو بہت دور ہیں وہ آشنا نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا کہ آداب کیا ہیں۔ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ تو میں پوچھتا ہوں جانتے ہیں کس کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں میں حاضر ہوں؟ اللہ کون ہے؟ اس آیت میں ذکر ہے اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان۔ اللہ وہ ہے جس نے ہمارے آقا کریم کو بنایا ہے۔ ویسے میں یہ بھی کہہ سکتا تھا اللہ وہ ہے جس نے سورج بنایا ہے، اللہ وہ ہے جس نے چاند بنایا ہے، اللہ وہ ہے جس نے ستارے بنائے ہیں،
اللہ وہ ہے جس نے سیارے بنائے ہیں، یہ ساری باتیں ٹھیک تھی. سورج اللہ نے ہی بنایا ہے، چاند اللہ نے بنایا ہے، ستارے سیارے اللہ نے بنائے. میں یہ بھی کہہ سکتا تھا اللہ وہ ہے جس نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بنایا، اللہ وہ ہے جس نے فرشتے بنائے، جنات بنائے. میں یہ سب کہہ سکتا تھا، لیکن میں نے کہا اللہ وہ ہے جس نے ہمارے آقا کریم محمد الرسول اللہ کو بنائے. کیوں کہا؟ اس لیے کہ دولہا کا ذکر ہو جائے تو برات کا ذکر خود بخود ہی ہو جاتا ہے. یوں تو کائنات میں قدم قدم پر اللہ کی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں، پر وہ نشانیاں جس ایک وجود میں جمع ہیں، اس وجود کا نام شاہکار ربوبیت محمد الرسول اللہ. اگر اللہ سے آشنائی ہو جائے، اللہ کی معرفت ہو جائے کہ اللہ کون ہے، تو پھر عبادت میں خضوع و خشوع آ جائے. جس زمین پہ بیٹھے ہیں یہ کس نے بنائی ہے؟ جس ہوا میں سانس لے رہے ہیں یہ کس نے بنائی ہے؟ ہمارے وجود کس نے بنائے ہیں؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بنایا ہے. اس آیت میں بتا دیا اللہ تمہارے ساتھ محبت کرتا ہے. اپنی بنائی ہوئی چیز بڑی پسند ہوتی ہے، اچھی لگتی ہے اپنی بنائی ہوئی چیز. مجھے یہ بتائیں، ماں بچے کو بناتی ہے یا صرف پیدا کرتی ہے؟ ماشاءاللہ آپ سارے سمجھدار لوگ ہیں. ماں بچے کو بناتی نہیں، پیدا کرتی. اگر ماں خود بناتی نا بچے کو تو کوئی بچہ نابینا نہ پیدا ہوتا. اگر ماں خود بناتی تو بیٹی پیدا نہ ہوتی، بیٹے ہی پیدا ہوتے. یا جس عورت کی 5 بیٹیاں ہیں اور خواہش ہے کہ اب بیٹا ہو، پر پھر چھٹی بیٹی پیدا ہو گئی، پتا چلا ماں نے خود بچے کو بنایا، اس نے صرف جنم دیا ہے، تو بنایا کس نے ہے؟ اب ایک جملہ سن لیں تو وہ محبت کچھ نہ کچھ ظاہر ہوگی جو اللہ ہم سے کرتا ہے. ماں نے بنایا نہیں، ماں نے جنم دیا ہے. جس نے صرف پیدا کیا ہے، جنم دیا ہے، وہ اتنا پیار کرتی ہے، تو جس نے بنایا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہوگا. جس نے بنایا نہیں صرف پیدا کی ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے، تو جس نے بنایا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہو. اس لیے اللہ کی معرفت حاصل کریں کہ اللہ کون ہے. اس کے لیے آیت الکرسی بڑا آسان وظیفہ ہے، اس کے لیے کل شریف بڑا آسان وظیفہ ہے، سورہ اخلاص. اس کے لیے سورہ فاتحہ بڑا آسان وظیفہ ہے، سورہ فاتحہ. یہ وہ آیات میں نے بتائی ہیں جو آپ سب کو آتی ہیں. سورہ فاتحہ، کل شریف، آیت الکرسی، انہیں پڑھیں تو معرفت ہوگی کہ اللہ کون ہے، اللہ کی عظمت کیا ہے، کچھ نہ کچھ. ورنہ اس کی عظمت کما حق ہو سمجھنا تو کسی انسان کے بس کی بات نہیں. کما حق ہو سمجھنا، کچھ نہ کچھ معرفت اللہ کی حاصل ہو جائے گی کہ اللہ کون ہے، وہ ہمارے ساتھ کتنا پیار کرتا ہے. یہاں چونکہ فیصلے کا ذکر ہے تو اس حوالے سے ایک بات عرض کر رہا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں اللہ رحمان ہے، ہم آخرت میں بخشے جائیں گے. کوئی ضرورت نہیں فکر آخرت کی، کوئی ضرورت نہیں آخرت کی تیاری کرنے کی. اللہ بخشنے والا ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے. آخرت کی تیاری کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ ہمیں اپنی رحمت سے ہی بخش دے گا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے بتائیں اللہ صرف آخرت میں ہی رحمان ہے یا دنیا میں بھی رحمان ہے؟ سمجھ رہے ہیں میں کیا پوچھ رہا ہوں؟ اللہ صرف آخرت میں ہی رحمتیں کرنے والا ہے یا دنیا میں بھی رحمتیں کرنے والا ہے؟ اگر آپ سمجھ رہے ہیں تو بتائیں آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ دنیا میں بھی رحمان ہے، دنیا میں بھی رحمان، یا صرف آخرت میں ہے؟ دونوں جہانوں میں ہے. جب آپ یہ مانتے ہیں کہ وہ دنیا میں بھی رحمان ہے تو پھر ملازمت کیوں کرتے ہیں؟ پھر دکانداری کیوں کرتے ہیں؟
پھر سارا دن محنت کیوں کرتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے؟ گھر بیٹھ جائیں اور کہیں وہ رحمان ہے، گھر ہی بھیج دے گا۔ جب ہم کہتے ہیں آخرت کی تیاری کرو، اس وقت کہتے ہیں اللہ رحمان ہے۔ بھئی آخرت میں اسے رحمان مانتے ہو، دنیا میں نہیں مانتے۔ جب دنیا میں اسے رحمان مانتے ہوئے پھر بھی دنیا کے لیے محنت کرتے ہو تو دین کا پیغام یہ ہے آخرت میں بھی وہ رحمان ہے، پر آخرت کے لیے تیاری کرو۔ یہ بات شاید میں نے پہلے کبھی بیان کی ہو، اس دنیا کی اساس رحمانیت پر رکھی گئی ہے، آخرت کی بنیاد رحیمیت پر رکھی گئی۔ اس دنیا کی بنیاد رحمانیت، آخرت کی بنیاد رحیمیت۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ رحمانیت یہ ہے کوئی اللہ کو مانے نہ مانے اللہ سب کو نعمتیں دے گا۔ رحیمیت یہ ہے کہ جو اللہ کو مانتے ہیں اللہ صرف ان کو نعمتیں دے گا۔ آخرت میں کافروں پر نعمتیں ہوں گی، وہ رحیمیت ہے کہ وہاں صرف مومنوں پر نعمتیں ہوں گی۔ دنیا اس کی بنیاد رحمانیت، آخرت اس کی بنیاد رحیمیت۔ وہاں کافروں پر رحم نہیں ہوگا، وہاں ظالموں پر رحم نہیں ہوگا، وہاں عدل ہوگا۔ عدل اللہ کو پسند ہے۔ فاللہ یحکم، اللہ فیصلہ کرے گا، اور اللہ کیا ہے؟ اللہ کو عدل پسند ہے، اللہ عدل کرنے والا ہے۔ آخرت میں ایک جگہ ایسی ہے جہاں اللہ کی رحمت نہیں، قہر ہی قہر ہے، عذاب ہی عذاب ہے، اور وہ ہے جہنم۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ وہ جگہ جہاں رحمت نہیں وہاں حال کیا ہوگا؟ وہ جگہ جہاں اللہ کی رحمت نہیں وہاں حال کیا ہوگا؟ جہنم میں رحمت نہیں۔ بس فکر آخرت یہ ہے اپنے آپ کو وہاں جانے سے بچانا ہے جہاں رحمت نہیں، اپنے آپ کو وہاں جانے سے روکنا ہے جہاں رحمت نہیں، جہاں صرف قہر ہے، عذاب ہے، جبر ہے، جہاں گرفت ہے، وہ جگہ ہے دوزخ۔ اس سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا اور سب سے آخر میں ہمارے آقا کریم کو ختم نبوت کا تاج پہنا کے بھیجا۔ اور حضور فرماتے ہیں لوگ دوزخ کی طرف دوڑ رہے ہیں، میں انہیں کاندھے سے پکڑ کے کھینچتا ہوں، میں انہیں دوزخ سے بچا رہا ہوں، میں انہیں جنت کی طرف کھینچتا ہوں۔ فرمایا قیامت کے دن اللہ ان میں فیصلہ کرے گا جن باتوں میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اگر دل میں یہ آخرت کی فکر پیدا ہو جائے، سرسری نہیں بلکہ سنجیدگی سے فکر پیدا ہو۔ ایک ہے سرسری فکر، آخرت سنورگی ٹھیک ہے، نہ سنوری ٹھیک ہے، یہ سرسری فکر ہے، تھوڑی سی فکر ہے۔ ایک ہے گہری فکر، سنجیدگی سے فکر۔ جو دن آ رہے ہیں اس حوالے سے بڑے اہم دن ہیں، سال کے افضل ایام میں ان کا شمار ہوتا ہے ذی الحج کے پہلے دن۔ جو اگلا مہینہ ہے ذی الحج، اس کا پہلا عشرہ جو ہے، پہلے 10 دن ان کی قسم اللہ نے قرآن میں اٹھائی۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا ان دنوں کا پیغام اپنے دلوں اور روحوں تک پہنچائیں تو زندگی بدل جائے گی۔ والفجر ولیال عشر، مفسرین کہتے ہیں یہ کون سی 10 راتیں ہیں جن کی قسم اللہ نے اٹھائی ہے؟ یہ ذی الحج کی پہلی 10 راتیں۔ ذی الحج کا چاند طلوع ہو تو پہلی 10 راتوں کی قسم، اور عید والا جو دن ہے اس کی فجر کی قسم۔ والفجر، یہ فجر کون سی ہے جس کی قسم اٹھائی؟ بڑی عید والا جو دن ہے اس کی جو فجر ہے وہ اتنی شان والی ہے کہ اللہ نے قرآن میں اس کی قسم اٹھائی۔ یہ دن حضرت ابراہیم کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں، حضرت اسماعیل کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں، حج کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں،
حج پہ تو خوش نصیب جا رہے ہیں. ہمارے لیے یہ پیغام ہے، پاکستان میں رہتے ہوئے، اگوکی میں رہتے ہوئے اگر کوئی ذی الحج کے پہلے عشرے میں ایک روزہ رکھے تو اسے 1 سال کے روزے رکھنے کا ثواب عطا کر دیا جاتا. اور اگر کوئی 9 ذی الحج کو روزہ رکھے، عید سے پہلے 9 ذی الحج کو، تو اسے 2 سال کے روزے رکھنے کا ثواب عطا کر دیا جاتا. اور اگر کوئی عید والی رات نوافل پڑھے، توبہ کے نوافل، اللہ سے معافی مانگے اور آئندہ زندگی شریعت کے مطابق گزارنے کا ارادہ کرے، تو روایات میں آتا ہے جب اسے قبر سے اٹھایا جائے گا تو وہ شخص ایسا ہوگا، اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا، اس کا دل مردہ نہیں ہوگا، اس کے دل میں اللہ خاص چمک اور نور عطا فرما دے گا. فکر آخرت کے حوالے سے ذی الحج کے جو پہلے دن آ رہے ہیں یہ بڑی اہمیت رکھتے ہیں. ابھی میرے عزیز اعلان کر رہے تھے قربانی کے حوالے سے بھی. آپ اکثر علماء سے سنتے ہوں گے دنیا کی زندگی آزمائش ہے، آزمائش ہے. حقیقت یہ ہے دنیا کی زندگی آزمائش ہے، پر آزمائش میں آپ مقام قربانی پر ہیں. میری ساری گفتگو کا پیغام نچوڑ، جسے قربانی دینے کی جانچ آ گئی، جسے قربانی دینے کا سلیقہ آ گیا کہ اللہ کے لیے کچھ قربان کیسے کیا جاتا ہے، اپنے جذبات کو، اپنے مال کو یا اپنی خواہشات کو اللہ کے لیے قربان کیسے کیا جاتا ہے، جسے قربانی دینے کی جانچ آ جائے رحمت الہی بڑھ کے اس کا استقبال کرتی ہے. لوگ رحمت کو تلاش کرتے ہیں اور رحمت اسے پھر تلاش کرتی ہے جس کے دل میں قربانی دینے کا جذبہ ہوتا ہے. میں اپنی گفتگو کو انہی الفاظ پہ سمیٹتا ہوں. مجھے کہا نہیں گیا، میں اپنے جذبات سے یہ بات کر رہا ہوں. کبھی آپ نے سوچا ہے آج کے مسلمان کا پیسہ کہاں لگ رہا ہے؟ حدیث پاک ہے قیامت کے دن اس وقت تک کوئی شخص ایک قدم نہیں چل سکے گا قبر سے اٹھ کے جب تک اس سے چند سوال نہیں کر لیے جائیں گے. ان میں سے ایک سوال یہ ہے کہ پیسہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. آج کے مسلمان کا پیسہ کہاں لگ رہا ہے؟ موبائل پہ لگ رہا ہے، انٹرنیٹ پہ لگ رہا ہے، کیبل کا بل دینے پہ لگ رہے ہیں، اور ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں بجلی کا بل دینے پہ لگ رہے ہیں. کسی مہینے آپ حساب تو کریں کہ جتنے پیسے کے کارڈ آپ نے موبائل میں ڈالے ہیں، نیٹ استعمال کیا ہے، کیبل کے جتنے پیسے دیے ہیں، کیا اس سے آدھے پیسے بھی آپ نے مسجد کو دیے؟ اس سے آدھے پیسے بھی آپ نے کسی مدرسے کو دیے؟ جتنے پیسے آپ مہینے میں ٹیلی فون خرچ کرتے ہیں یا نیٹ پہ خرچ کرتے ہیں یا آپ بجلی پہ خرچ کر رہے ہیں اپنے گھر میں، اس کا چوتھائی حصہ بھی کبھی مسجد میں دیا ہے. ہمارا پیسہ کہاں لگ رہا ہے؟ مثبت کاموں میں نہیں لگ رہا. صرف سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں. پاکستان کا فوجی ہو، آرمی میں ہو، وہ اپنا اسلحہ اٹھا کے دشمن کی فوج کو دے دے، غدار ہے یا نہیں؟ جو اپنا اسلحہ انڈیا کے سپاہیوں کو دے کے چلاؤ ہمارے اوپر اسلحہ، غدار ہے یا نہیں؟ غدار ہے. تو جو اپنے پیسے بے حیائی کے کاموں میں خرچ کر رہے ہیں، فضول کاموں میں، شیطانی کاموں میں خرچ کر رہے ہیں، اور اپنے پیسے اللہ کے راستے میں نہیں خرچ کر رہے، وہ اپنے پیسے شیطانی کاموں میں خرچ کر کے دین کو کمزور کر رہے ہیں، دین کے مشن کو کمزور کر رہے ہیں. قرآن مجید کی جو آیت میں نے آج آپ کے سامنے پڑھی، اس میں پیغام ہے قیامت کے دن اللہ فیصلہ فرمائے گا. قیامت کے دن حقیقتیں ظاہر ہوں گی، اصل زندگی
آخرت کی زندگی ہے، اور اگر کسی کا 1 روپیہ دینا بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو عین ممکن ہے یہی قیامت کے دن اس کے لیے بخشش کا سامان بن جائے۔ جتنا پیسہ آپ مادیت پر خرچ کر رہے ہیں اور شیطانیت پہ لوگ خرچ کر رہے ہیں، صرف آپ کی بات نہیں کر رہا، آپ تو نیک لوگ ہیں جو مسجد میں آئے بیٹھے ہیں، معاشرے کی بات کر رہا ہوں، عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ 2 لاکھ کا بیل خریدیں گے، ابھی عید کے دن آئیں گے نا تو آپ اخبار میں پڑھیں گے بھئی ایک آدمی نے 10 لاکھ کا بیل خریدا ہے۔ ایسا ہوتا ہے پاکستان میں نے ابھی دیکھا ہے 2 لاکھ کا بیل۔ مجھے ایک آدمی کہہ رہا تھا یہ 2 لاکھ کا بڑا خوبصورت بیل تھا، مجھ سے کہنے لگا کہ میں خرید لوں یا نہ خرید لوں۔ میں نے کہا اگر تجھے کوئی کہے نا کہ 50,000 روپیہ تو مدرسے کو دے دے تو تو نہیں دے گا، اور اگر کوئی کہے 2 لاکھ کا بیل خرید کے گھر باندھ لے، لوگ تعریف کریں گے 2 لاکھ کا بیل لیا، تیرا نفس اس پر تجھے تیار کر لے گا۔ 10 لاکھ کا بیل خرید کے باندھ لیں گے، 10 لاکھ کا، لیکن اگر انہی کو کہیں کہ 50,000 مدرسے کی خدمت کر دو، نہیں کریں گے۔ جہاں نفس راضی ہو وہاں ہم اپنا مال خرچ کر رہے ہیں، اور جہاں دین کا نفع ہو، دین کا فائدہ ہو، وہاں ہمارا نفس کچھ خرچ کرنے کو تیار نہیں۔ اس وقت ہمارا ملک آسمانی زمینی آفات کی زد میں ہے۔ سیلاب کی وجہ سے کتنے لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے، معیشت تباہ ہو رہی، ملک کنگال ہو رہے۔ یہ دعا کا وقت ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کا وقت ہے۔ اگر اب بھی کوئی توبہ نہیں کرتا تو مجھے کہنے دیجیے اس کے سینے میں دل نہیں، پتھر رکھا ہوا ہے۔ اس کے سینے میں دل نہیں ہے، پتھر رکھا ہوا ہے، جو یہ حالات دیکھ کے بھی توبہ نہیں کرتا۔ اچانک موتیں، سیلاب میں واقعہ ہوا ہے، کشتی ڈوبی ہے اور دولہا فوت ہو گیا، اچانک موت ہو گئی، دولہا فوت ہو گیا۔ لاہور مسجد میں نمازی نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور ادھر اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، ادھر چھت گر گئی، جوان نماز پڑھنے گئے ہیں، لاشیں گھر آئی۔ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے لیے، پاکستانی قوم کے لیے توبہ کرنے کا وقت نہیں؟ اللہ سے معافی مانگنے کا وقت نہیں؟ اور اگر ان حالات کو دیکھ کر بھی ہم اپنی راہیں درست نہیں کرتے، ہم اپنی زندگی کی راہیں صحیح منتخب نہیں کرتے، تو بارے دیگر کہہ رہا ہوں پھر سینے میں دل ہے ہی نہیں، پھر تو سینے میں پتھر رکھا ہوا ہے، مہر لگ چکی ہے کہ سامنے عبرت کا نشان موجود ہے اور ہم عبرت حاصل کرنے کے قابل ہی نہیں رہ گئے۔ آئیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ پروردگار ہمیں حق قبول کرنے والا دل عطا فرما، ہمیں فکر آخرت رکھنے والا دل عطا فرما، ورنہ ایسا دل کیا کرنا ہے جس دل میں اللہ کی فکر ہی نہیں، حضور کی محبت ہی نہیں، ایسا گھٹیا دل اپنے سینے میں رکھ کے کیا کرنا ہے۔ دعا کریں اللہ فکر آخرت رکھنے والا دل ہمیں عطا فرمائے، اور بالخصوص ذی الحج کے جو ایام آ رہے ہیں ان کی برکتوں سے مستفید ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔